BBC اردو سروس کے اس پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز مہر۔ آج ہمارے مہمان ہیں گورنر پنجاب جناب سلمان تاثیر صاحب۔ سلمان تاثیر صاحب BBC کے اس پروگرام میں خوش آمدید۔ ان سے آج بات ہوگی پنجاب کے امور پر، اور پچھلے دنوں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں جو اقلیتیں ہیں ان کے خلاف حملے جو ہے وہ بڑھ گئے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پنجاب میں ایک قوت برداشت ختم ہو گئی ہے، انتہا پسندی بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک پنجاب عوام کا تعلق ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں۔ پنجاب میں 372 صوبائی سیٹیں ہیں اور صرف ان میں سے 2 اسلامی تنظیموں کو ملی ہیں، اور وہ بھی بڑی لبرل قسم کی تنظیمیں ہیں۔ تو انتہا پسندی وغیرہ کہیں پبلک سپورٹ تو بالکل نہیں ہے، لوگ تو نفرت کرتے ہیں ان سے۔ لیکن کیونکہ یہ لوگ خطرناک ہیں، ان کا کوئی لحاظ نہیں کیا جا سکتا، ان کے ساتھ زیرو ٹالرنس دکھانی پڑتی ہے۔ اور ماضی میں جو میری شکایت تھی وہ یہ تھی کہ وزیر قانون جو ہے وہ کھلا دھندلاتا ہوا یہ سپاہ صحابہ کو لے کے کسی بائی الیکشن میں ان کے جھنڈوں کے ساتھ، نعروں کے ساتھ اور پولیس کے ساتھ ان کو لے کے پھر رہا تھا۔ میں نے بڑی سختی سے اس کا نوٹ لیا اور چیف منسٹر کو بھی کہا۔ لیکن تاثیر صاحب، یہ بھی تو دیکھنے میں آیا نا کہ جہاں پنجاب میں جو حکمران جماعت ہے مسلم لیگ نون، ان کے وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی ایڈجسٹمنٹ کی ایک بینڈ آرگنائزیشن کے ساتھ، وہاں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی اس طرح کے لوگ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب لے کے گھوم رہے ہیں اس طرح کی تنظیموں کے لوگوں کو، تو وہ پیپلز پارٹی والے بھی کر رہے ہیں، کیو لیگ والے بھی کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے بالکل نہیں کہیں بھی ان کو لے کے پھریں۔ اگر آپ کہیں صرف یہ ایکوزیشن میں نے سنی ہے اور کسی نے کہ جی ان کو ملے ہیں، مل تو آپ کسی کو بھی سکتے ہیں، لیکن اس طرح ان کو لے کر پھرنا، ان کا پروگرام لے کے جلوس میں لے کے جانا، تو آپ ایک میسج دے رہے ہیں لوگوں کو۔ اب دیکھیں گورنمنٹ آف پنجاب، لیکن زیرو ٹالرنس تو نظر نہیں آ رہی گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں۔ تو دیکھیں، لا اینڈ آرڈر از اے پروونشل سبجیکٹ۔ دی لا از مسٹر ثناء اللہ، آرڈر از مسٹر شہباز شریف، ہی از دی ہوم منسٹر، وہ ہوم منسٹر ہیں۔ یہ جو حملے ہوئے اس میں جو ملوث تھی قوتیں، پنجابی طالبان کا بھی ایک نام آیا، اور پنجابی طالبان کے حوالے سے بھی آپ کے موقف اور حکومت کے موقف میں بھی کافی کچھ تضاد رہا ہے، تو کیا کہیں گے، کیا حقائق کیا ہیں؟ پنجاب میں طالبان ہیں؟ دیکھیں، کسی بڑے پیمانے پہ تو نہیں ہے، لیکن یہ لوگ ایز آئی سیڈ یہ لوگ آرمڈ اینڈ ڈینجرس ہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ عوام جو ہے ان کے ساتھ دیتی، بالکل نہیں دیتی، لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، لیکن آپ ان کو کیوں زندہ رکھنا چاہتے ہیں؟ اور یہ پنجابی طالبان یا طالبان فرام پنجاب، یہ تو آپ الفاظی یعنی گیم سے کھیل رہے ہیں نا۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ احمدیوں کے یہ میسیکر میں جو ملوث تھے، ایک رحیم یار خان سے اور ایک مظفر گڑھ سے تھا، تو یہ پنجابی ہیں۔ تو پنجابی طالبان یہ تو ایسے ڈرتے ہیں کہنے کے جس طرح کوئی کسی نئی نویلی دلہن کی شادی ہوتی ہے تو اپنے وہ خاوند کے نام لینے سے شرماتی ہے، تو وہ شرماتے ہیں پنجابی طالبان کہنے سے۔ کیوں اگر یہ لوگ ہیں تو آپ ان کو لوکیٹ کریں، ان کو ختم کریں، ان کو پروسیکیوٹ کریں، ان کو ہلنے نہ دیں۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے وہ اتنی کمزور ہے پنجاب حکومت کی کہ جب یہ اپیئر ہوتے ہیں کورٹ میں، بار بار یہ بری ہوتے جا رہے ہیں یا اوپر سے ان کو بیلیں مل رہی ہیں۔ لیکن پنجاب حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے ابھی حال ہی میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو رپورٹ دی ہے کہ جی پنجاب میں کرپشن بہت کم ہے اور حکومتی معاملات اچھے چل رہے ہیں۔ ایک منٹ مہر صاحب، پہلی میں بات کروں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے نا، اٹ از نائدر ٹرانسپیرنٹ اینڈ از نائدر انٹرنیشنل۔ یہ تو آپ کا موقف ہے نا؟ یہ میرا موقف ہے اور یہ حقیقت بھی ہے۔ کمرے میں ایک بندہ بیٹھتا ہے مسٹر گیلانی، اس کو یہ کہانیاں ہی ہیں۔ دوسری بات ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ پنجاب میں کرپشن نہیں ہے، اس نے کہا پنجاب میں اتنی نہیں بڑھی جتنی باقی صوبوں میں بڑھی ہے۔ تو آپ نے کہا جی پنجاب کے وسائل جو ہے وہ ضائع ہوئے اور سستی روٹی اور اس طرح کی آپ جو تنقید کر، لیکن ایسے میں جب پنجاب حکومت دیوالے پن کا شکار ہے تو آپ نے 2.5 کروڑ کی گاڑی کی فرمائش کر دیجیے۔ میں نے 2.5 کروڑ کی گاڑی کی کوئی فرمائش نہیں کی، یہ بھی ایک تماشا ہے، یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے۔ یہ 8 مہینے پہلے کیبنٹ نے پاس کیا تھا کہ there should be a car in the governor's house اور فار ڈپلومیٹک پروٹوکول وغیرہ، اور میں اپنی ذاتی گاڑی باہر کھڑی ہوئی، میری ذاتی گاڑی ہے، میں اس میں خود آیا ہوں ڈرائیو کر کے، اور میں گورنر ہاؤس میں رہتا بھی نہیں ہوں۔ اور جہاں تک 2.5 کروڑ کی بات ہے، فرینکلی میری کمپنیز کی مارکیٹ ویلیو جو ہے اٹس نیئرلی گوئنگ آن ٹو نیئرلی $1 بلین۔
I don't need 2.5 crore car from the government of Pakistan. نہ میں نے مانگی ہے اور نہ میں چاہتا ہوں. اور دوسری بات ہے جو گورنر ہاؤس کی گاڑی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, وہ 16 سال پرانی ہے. اب یہاں ٹرکش ہیڈ آف اسٹیٹ آتے ہیں, مختلف لوگ آتے ہیں, ان کو کیا میں رکشوں میں لے کے پھراؤں؟ آپ نے جیسے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کا بزنس فلورش کر رہا ہے اور ارب پتی ہیں آپ, لیکن آپ کے اخبار میں تو لوگوں کو تنخواہ نہیں ملی. دیکھیں ہر بزنس کو الگ دیکھتے ہیں. جس ایک بزنس کی اگر شارٹیج فنڈز ہیں تو کبھی ہمیں عبوری طور پہ ہمیں کبھی ٹائٹ کرنا پڑتا ہے, کبھی ہم کرتے ہیں. کبھی اگر ایک مہینے پیسہ نہیں آ رہا ہے APNS سے تو کبھی ڈیلے ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے سارے مشکل حالات میں نمبر 1 میں نے کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا. ہم نے ہر بینک کو پیسے دیے ہیں, ہم نے ہر ادارے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو دیے ہیں. مشکل وقت میں جب سارے پاکستان میں برن آؤٹ ہو رہے ہیں, ہمارے گروپ نے کبھی کسی بینک سے ڈیفالٹ نہیں کیا. یہ ریکارڈ کی بات ہے. نہیں, بینک سے تو ڈیفالٹ نہیں کیا جیسے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن آپ ملازمین کی بیچاروں کی 3 مہینے سے تنخواہ نہیں دے رہے ہیں. 3 مہینے سے نہیں, یہ 1 مہینے کے کبھی ڈیلے ہو گئی ہے, دیٹس آل. اور یہ بھی ایک پولیٹیکلی ذرا تھوڑا سا بنایا جاتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. چلیں, بہت بہت شکریہ.